الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہ رب العالمین میں دعا ہے التجا ہے کہ رب الجلال مجھے صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ رب العالمین میں یہ بھی دعا ہے کہ رب الجلال نے مجھے اور آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور اس وقت ماہ سفر المقدر کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ابتدائی مراحل میں داخل ہے۔ ماقبل جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مبارک نکاح ہوا اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، اور اس حوالے سے اور اس ماہ مظفر سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے بھی چند باتیں جو اس وقت ہمارے عرف عام کے اندر جو محض صرف سنی سنائی باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میں نے ماقبل جمعے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی تھی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کی شادی کا تفصیلی احوال میں نے ماقبل جمعے میں بیان کر دیا تھا، اور پھر ان کے حوالے سے جو ضروری باتیں جو عرف عام میں بہت زیادہ جن باتوں کی کمی پائی جاتی ہے، میں نے ماقبل جمعے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سامان دیا، جسے ہم جہیز کا عنوان تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک چارپائی اور ایک چکی اور ساتھ میں جائے نماز اور تکیہ اور ایک بستر آپ نے اپنے نکاح میں یہ سامان دیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں جو کم و بیش ہیں، ایک روایت کے مطابق چادر دی اور ایک روایت کے مطابق کوئی اور چیز بھی اللہ کے محبوب نے انہیں نکاح میں عطا کی۔ یہ شادی ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، اور سامان دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اس ماحول ہمارے اس زمانے میں ہم نے اس کو جہیز کا سامان تعبیر کر لیا، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کے نکاح حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائے، لیکن انہیں آپ علیہ السلام نے کوئی سامان نہیں دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمائے، اور آپ نے بھی
اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی سامان نہیں لیا، ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے لے کر آیا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں رکھ دیا۔ لیکن ایک اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بیٹی کی جب رخصتی ہو تو اس رخصتی میں جہیز کا سامان دینا، اگر ماں باپ کی مرضی ہو تو وہ خود اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں، بصورت دیگر جو آج کل ہمارے معاشرے میں رسم و رواج چل رہی ہے کہ جناب اگلے بھی مانگتے ہیں کہ جی اتنا جہیز کا سامان آپ نے دینا ہے، اور پھر فرمائشیں کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے۔ اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں اور یہ بالکل بے مقصد اور بے بنیاد کی ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج میری کئی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بیچارے غریب ماں باپ ہیں، وہ ان حالات سے گزر رہے ہیں جن حالات سے گھر چلانا مشکل ہے، لیکن ان حالات میں وہ بیٹیاں آج اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہیز جیسی لعنت ہمارے پاس